کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بتاؤں کیسی ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی ہیں. دیکھیں خوبصورت آنکھیں ہیں اور یہاں خوبصورت بال بھی ہیں، اور یہ بال ایسے ہیں کہ اس کو باقاعدہ اسٹریٹنر، آئی تھنک اگر میری کوئی ورڈنگ ٹھیک ہے تو اسٹریٹنر کیے جا رہے ہیں، اس کو سیدھے کیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اقبال عشق نے میرے سارے بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. یہ سیدھا صرف ابھی بال کر رہے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مجھے بھی راہ راز کی طرف جو ہے وہ کاش کوئی لے آئے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی خوبصورت شاعری ان کو بلکہ راہ راز پر لے کے آئے اور خواب غفلت سے مسلمانوں کو بھی آزاد کروائے. جی ہم روشی فاروق صاحبہ سے بات کرتے ہیں جو یہاں کی آنر ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی روشی فاروق صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. آپ کو اس سیلون پہ جس کا بری راز اس کا نام ہے، اس پہ دلی مبارکباد. آپ نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اجاگر کرنے کا اور اپنی صلاحیتوں کو لوہا بنوانے کا. اس پہ آپ کو دلی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور میں C16 کا بہت 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 دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی دور آئے ہیں یہ کوریج کرنے کے لیے. میری سر سونی شاہد سے جو ہے ملاقات ہوئی تھی فلیٹیز میں، تو اس طرح میرا ان سے ایک رابطہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ میرے سیلون پہ بھی وزٹ کریں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ نئے ٹیلنٹ کو آگے پروموٹ کیا جائے، انہیں لایا جائے، کیونکہ نئے ٹیلنٹ کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا. اس طرح کے چینلز جو ہیں ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی بھی اور سر سونی شاہد صاحب کی بھی، کہ اتنی دور مجھے جو کوریج دینے کے لیے آئے، تو مجھے بہت 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 اچھا لگا. جی بالکل. ہم تو جو ہے دیکھیں آپ جب بھی بلائیں گے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بڑی دور سے آئے ہیں اور پیار کا تحفہ لے کر آئے. ہم آپ کے لیے یہ تحفہ لے کے آئے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا میسیج وہ میڈیا کے تھرو جو ہے نا کنوے کریں لوگوں کو. بس میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے. لوگ اس کو شاید اچھا نہیں سمجھتے، تھوڑا غلط وے میں بھی لے جاتے ہیں، مگر یہ کہ گھریلو خاتون، میں ایک خود ہاؤس وائف ہوں اور 2 بچے ہیں میرے، مگر میں بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو بھی لے کر چل رہی ہوں، مینیج کر رہی ہوں، اپنے گھر کو بھی لے کر چل رہی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ایک کام ہے، پلیٹ فارم ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ، جو گھر بیٹھے اپنا کام کر سکتی ہیں اور پیسے ارن کر سکتی ہیں. اچھا کس سے سیکھا آپ نے؟ کیسے شوق ہوا یہ لوگوں کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ دلہن بنانے کا اور میک اپ کرنے کا؟ یا بچپن میں گڑیا کو وغیرہ کو میک اپ کرتی تھیں یا کیا سین تھا، یہ بتائیے گا. جی بالکل. میری انسپریشن جو ہے وہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں زاہد، اور وہ بیسکلی میڈیا سے ان کا ایک تعلق تھا، آصف رضا میر کے ساتھ وہ کام بھی کر چکے ہیں. تو وہ جب بڑی سسٹر کو، بھابھی کو جب وہ ذرا تیار شیار کرتے تھے یا ان کی ہیئر اسٹائلنگ کر رہے ہوتے تھے، تو میں چھوٹی تھی اور میں بڑی اس چیز کو لے کر نا وہ ہوتی تھی کہ مجھے بھی یہ سب کچھ آنا چاہیے. سیکھا کافی بڑے سیلون سے ہے، کراچی سے بیسکلی میں نے زیادہ تر کورسز کیے ہوئے ہیں. رضوانہ خان ہے زارا سیلون سے، ان سے میں نے کیا ہے. پھر ڈپلیکس سے کیا ہے، نبیلاس سے میں نے ہیئر کٹ کا کیا ہے. ابھی ریسنٹلی مطلب 17 ایئرز ہو گئے آلموسٹ مجھے یہ کام کرتے ہوئے. ریسنٹلی میں نے خاور سر سے سیکھا ہے، اور میم سنبل جو ہیں ایچ بلاک میں ہوتی ہیں، سنبل کلر بار، ان سے میں نے انٹرنشپ کی الحمدللہ. اور کچھ پروجیکٹس پہ میں کام بھی کر رہی ہوں. ابھی کھاڑی کے ساتھ کام کیا ہے اور ابھی بننزا والوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. میک اپ میرا ہوگا، ورک میرا ہے، اور کپڑے بننزا کے ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ کر رہی ہوں. مگر یہ کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس فیلڈ میں لڑکیوں کو آنا چاہیے. صرف وجہ یہ ہے کہ ہر لڑکی کے اندر یہ ٹیلنٹ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنا خود سے طریقے سے کام کر سکے. یہ چیز ہے. بڑا اچھا میسج دیا کہ خود کفیل ہوں، خود ہارڈ ورکنگ کریں، ہینڈ میڈ ورکنگ کریں، خود سے سیلف ریلائنس پہ جو ہے نا اس پہ بلیو کریں. بالکل ایسے ہی ہے. خود آپ کو آنا چاہیے. میری بچیاں تھوڑی بڑی ہوں گی، میں تو ضرور ان کو گرومنگز وغیرہ ضرور ان کو سیلف گرومنگز دوں گی، صرف اسی وجہ سے کہ آپ کسی سیلون جا رہے ہیں. اور میں یہاں کی اگر میں بات کرتی ہوں اپنی سوسائٹی کی، تو یہ سیلون میں نے صرف اس لیے کھولا، میں سروس دے رہی ہوں، نہ کہ میں پیسہ کما رہی ہوں. میں یہاں پہ ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہوں. اچھے لیول کا کام میں یہاں پر کم قیمت میں صرف اس وجہ سے دے رہی ہوں کہ یہ ٹیلنٹ آگے بڑھے، لوگوں کو شوق ہو. اب میں یہاں ٹریننگ بھی دے رہی ہوں. میں نے اس پارلر کو انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہے، اور میں یہاں پر میرے پاس بچیاں آتی ہیں کام سیکھنے کے لیے. میک اپ سے ریلیٹڈ ہیں، ہیئر کٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ہیئر اسٹائلنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو بڑا اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. یہاں لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، اس نئی سوسائٹی نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. صحیح زبردست. اگر میں بھی سیکھنا چاہوں تو مجھے سکھا دیں گی؟ ویسے کبھی میں ساڑی پہن کے اگر آ جاؤں کبھی؟ آپ ساڑی پہن کر آ جائیں، آپ اپنی مسز کو لے کر آئیں ضرور. آپ نہیں اگر شادی نا، میں تو گھر میں چھوٹا ہوں نا، اس وجہ سے تھوڑا میڈیا پہ ہوں اس وقت. اچھا جی بالکل ضرور. اگر میں سوچوں گی کہ ہسبینڈ کو سکھا دوں، پھر وہ آپ کا ضرور کر دیں گے. یہ اچھا آپ نے اقدام کیا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اس میں ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ کے. جی بہت شکریہ.
آپ لوگوں کا بہت دلی شکریہ, آپ لوگ اتنی دور آئیں تو مجھے بہت اچھا لگا. میں بہت تھینکسفل ہوں آپ لوگ دونوں کے لیے. میرا نام بھی لیتے ہیں ذرا, نعمان ملک میرا نام ہے, شاہد سونی کا مجھے تھوڑا سا نا وہ ہیزیٹیشن سے فیل ہو رہا ہے. نعمان سر ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے پوئٹری کرتے ہیں, میں تو فین ہو گئی ہوں. ہر تھوڑی دیر بعد ایک پوئٹری. آپ ہماری فین ہیں, ہم آپ کے رائل فین یونس فین ہیں. اور سر شاہد کا تو اس لیے میں بابر نام لیتی ہوں کیونکہ ان سے ذرا کنورسیشن بھی رہتی ہے اور بات چیت رہتی ہے ان سے. تو بھائی نعمان سر جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی پوئٹری کرتے ہیں, انہیں سنا کریں. اور آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, میں تو کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ذرا پوئٹری کی طرف آئیں. تو آپ نہیں, میں ایف ایم پہ بھی پروگرام جو ہے نا وہ جو ہے افضل ساحر صاحب ہیں بڑے فیمس, ان کے ساتھ بھی میں کرتا رہا ہوں پروگرام. تو یہ ہمارا شوق جو ہے نا میڈیا کا یہ تھا کہ ہم نیو ٹیلنٹ کو اور جو کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں. بالکل ایسے ہی بالکل کرنا چاہیے. فلیٹیز میں ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے پروگرامز وغیرہ, وہاں آپ لوگ موجود ہوتے ہیں اور کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں چاہتی ہوں یہی نہیں, سیلون کا ہی نہیں, میں کہوں گی بہت سارے ایسے ورک جو خواتین گھر بیٹھے کر رہی ہیں, چاہے اس کے اندر آپ سلائی ہے, کڑھائی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. تو میں کہتی ہوں ایک انکریج کرنا چاہیے, چاہے ہسبینڈ ہیں, بھائی ہیں, فادر ہیں. اور میں آپ کے ہسبینڈ کو میں سچی طور پر ان کو دلی مبارکباد اس پہ کہ آپ کو سپورٹ کریں. یہ ان کا یہ ایج ہے آپ کو, اگر ان کی سپورٹ نہ ہو تو آپ یہ کام بھی نہ کریں. بالکل بالکل نہیں کر سکتی تھی میں, ان کی وجہ سے, ان کے ہی تو پیسے لگے ہیں جو میں اس قابل ہوئی ہوں. صحیح جو بات ہے, اور ان کی جو ہے محنت ہے میرے پر, اور بہت بہت سپورٹ. آپ کے اندر شوق بھی دیکھا نا, دیکھیں اب اگر گھر والے آپ کا شوق دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے اس کو یہ چیز پسند ہے تو پھر اسی پہ پیسہ لگاتے ہیں. تو انہوں نے بیسکلی آپ کا جذبہ دیکھا, تو جذبے پہ انہوں نے پھر پیسے بھی آپ کو لگا دیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے میرے شوق کو اور پروان چڑھایا ہے. تو بس یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے جب بھی کچھ کہنے کا مجھے موقع ملتا ہے تو یا مجھے کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کو سب سے پہلے آگے ہوں اور بتاتی ہوں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو وہ جو مجھے اچھی ایڈوائس دیتے ہیں میں اسی کو لے کر چلتی ہوں. چلو میں آپ کو 2 شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں علامہ اقبال کے. کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے, یہ جو ہے نا صوفیانہ شعر ہیں, یہ بڑے آپ اس کو پڑھیے گا بعد میں اور سمجھیے گا. کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر بھی اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرے گاہی. زبردست, کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں جو ہے نا تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, لیکن ان کا نام جو ہے وہ آج بھی جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. بالکل لیا جاتا ہے. بلکہ آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ اقبال کون تھے, یا رومی کون تھے, یا غالب کون تھے, یا احمد فراز کون تھے. تو میں یہ اور اس چینل کے توسط سے آپ نعمان صاحب کے توسط سے آپ جو اتنی اچھی اچھی پوئٹری سن رہے ہیں, اور یہ جو نئی جنریشن ہے انہیں واقعی ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اور میں تو آپ کو یہی ایڈوائس دوں گی, بڑی مخلصانہ ایڈوائس ہے کہ سر کو پوئٹری کرنی چاہیے آپ کو. جی بالکل کرنی چاہیے, اور ہم کر بھی رہے ہیں اس پہ, ہم انشاءاللہ ورکنگ کریں. اچھا بتائیں آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی, یہ تو بتائیں. میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہربلسٹ کا 4 سال کا ڈپلوما لیا ہوا ہے. اور بڑے فیمس آپ نے سارے نام لیے ہیں. کوئی ہلکا سیلون سے بھی کچھ آپ نے سرٹیفکیٹ لی, بڑے ہائیلی سارے جو سیلون. اگر کوئی مڈل کلاس طبقے کا کوئی جانا چاہے یہاں پہ وومن, تو کس سے وہ رابطہ کرے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے رابطہ کریں. اچھا وہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کریں. مجھ سے رابطہ کریں. میں کوئی بہت ہائی فائی پیسے نہیں لے رہی ہوں, میں بہت اچھا ورک اپنا ورک دے رہی ہوں. اچھا کتنا اس کا دورانیہ کیا ہے, کوئی سیکھنا چاہے تو؟ سیکھنا چاہے شوق پر بات ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرسٹ کتنا ہے. انٹرسٹ کتنا ہے. کچھ لوگ 3 منتھس میں بھی کر لیتے ہیں, ویسے ہی 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ پریکٹس بھی بہت ضروری ہے. پریکٹس کے بغیر آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں آئے گا. سیکھنا ہی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے پریکٹس بھی بہت ضروری ہے. کچھ میرے جیسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ میں کسی کے پاس گلوکاری کے لیے سیکھنے چلا گیا, میں نے کہا مجھے کچھ سکھائیں, تو وہ ان کو خود گلوکاری بھول گئی, نہ مجھے آیا ان کو بھی بھول گئی. کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں نا. نہیں پھر استاد کا کام ہی کیا, ٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے اندر ڈھال لے. بالکل. اور اچھا یہ کلائنٹ سے آپ کی بات کر لیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ابھی ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے, آپ سے بھی مزید بات کریں گے. ان سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم بات کر سکتے ہیں. اور ہم تھوڑا سا یہ اس طرف سے اب ہاں تھوڑا سا چہرے اب ان کے یہاں پہ کر لیں. کیا بات ہے, دیکھیں کہ یہ تو رول ماڈل لگ رہی ہے مجھے. یہ تو آپ کی کلائنٹ نہیں, یہ تو رول ماڈل ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. آپ کہتے تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو, جگجیت سنگھ صاحب کی غزل تھی نا یہ. تو آپ اتنا کیوں مسکرا رہی ہیں؟ یہ پارلر میں کوئی مقناطیس لگا ہوا کوئی مسکرانے کا؟ نہیں, میری تو عادت ہے, میں مسکراتی رہتی. ہاں کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں میری عادت ہے مسکرانے کی, تو بڑی اچھی عادت ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ مسکراتا ہے وہ پتہ نہیں اب نارمل سا بھی فیل کرتے ہیں. یہ سوسائٹی ہماری ایسی ہے نا. نہیں اب نارمل تو نہیں ہوں. اچھا آپ نارمل ہی ہیں. اچھا وہ کہتی ہیں میں نارمل ہی ہوں. چلے اچھی بات ہے. اچھا کس شعبے سے ہیں اور یہاں کتنے عرصے سے آ رہی ہیں آپ؟
मुझे यहाँ 1.5 साल हो गए, इनके पास तो 1 साल हो गए, 5 मंथ्स हो गए तकरीबन। तो यहाँ सीखती भी हैं आपको शौक है ये पार्लर का सीखने का? शौक तो है, इनसे बात की है हमने, सीखने हैं हमने। अच्छा, अभी बात ही की है, शौक है लेकिन बात तक महदूद है। ज्वाइन करना है कब? अगले साल करेंगे? नहीं, कुछ महीने तक। अच्छा, कुछ महीने तक कह रहे हैं, हफ्ता सदियां साल महीने दिन है कैसे कटे हैं तेरे बिन, वो शेर है ना। तो अभी मेरा ख्याल है अभी आपने सिर्फ उनसे बात ही की है। नहीं, मैं बात तो की है, लेकिन मैं इनके पास आती हूँ जहाँ कहीं हमें जाना होता है, फंक्शन वगैरह होते हैं, तो यही हमें तैयार करती तो आप कहाँ रहती हैं, कहाँ रेजिडेंस आपकी? यहीं पे? अच्छा, साथ ही रहती हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आई हैं, हमसायों का जो है ना हक अदा करने आई हैं। चलें, ज़बरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी मज़ीद? कोई जो फीमेल्स आना चाहें इस फील्ड में, उनको कोई मैसेज देंगी वैसी जो आपके माइंड में हो? जी, इनका काम तो बहुत अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी कि आए इनसे काम करवाएं। ये कह रही हैं इनका काम बड़ा अच्छा है, मैं कहता हूँ इनका नाम भी बड़ा अच्छा है और सैलून का नाम भी बड़ा अच्छा है। जी। अच्छा, और कुछ सुनाएंगे? कुछ शेर आता है आपको? कोई भी कुछ गुनगुनाएं, कुछ शेर वगैरह आता है आपको? गुनगुनाती बहुत अच्छा। अच्छा, गुनगुनाती अच्छे हैं। अच्छा, तो कुछ सुनाएंगी हमें वैसे कि नहीं, या खड़ी खड़ी सुनाएंगी? नहीं। अच्छा, नहीं, वो कह रही मैं खड़ी खड़ी नहीं, मैं बैठ के सुनाऊंगी। चले, कोई बात नहीं। कहते हैं कि ए हसीना, ये मैं आपको एक शेर डेडिकेट करता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। कहते हैं कि ए हसीना तेरा जो भी नाम है, एक आशिक का तुझको सलाम है। ये मेरी तरफ से आपको। थैंक यू। हाँ, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए हम जो है ना, देखें क्लाइंट भी इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं लेकिन थोड़ा सा शर्मा रही हैं। कहते हैं कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और अच्छा, चलें हम दोबारा बात करते हैं जी। ये बड़ी अच्छी क्लाइंट आपकी जो है ना, हमने गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि मुझे शौक भी है और मैं सीखूंगी आपसे, अभी बात की है उन्होंने। जी बिल्कुल, इन्हें बहुत शौक है और बहुत पोटेंशियल है इनके अंदर। ये इनको थोड़ा सा भी वर्क अगर बताया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और मेरी माशाल्लाह क्लाइंट भी हैं ये। अगर कहीं जाना हो तो ये यहीं से, क्योंकि यहाँ इस इलाके में या इस पूरे एरिया में मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहती, उनसे तारीफ हो नहीं रही तो फिर मेरा ख्याल आप ही करते हैं, उनसे तारीफ हो नहीं रही। बड़ा मयारी काम दे रही हूँ मैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि बाकी बच्चियाँ भी ये काम सीखें, इस फील्ड में आएँ और इस काम को और चार चांद लगाएं, इस काम को और जो है नाम करें। जिन लोगों ने इसे बदनाम किया है, इसका नाम कहते हैं ना, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप शायद कह सकेंगे कि नाम नहीं होगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इस फील्ड को इसलिए आगे लेके जा रही हूँ, एक मदर होने के नाते भी मैं सिर्फ ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा मयारी साफ़ सुथरा काम आपको एक घर में भी मिल सकता है, ना कि बहुत बड़े ब्रांड्स पर भी मिले। तो ये चीज़ है कि मैं इसीलिए ये काम अच्छे ब्रांड से सीख के मैं मयारी काम इस सोसाइटी में इस वजह से दे रही हूँ कि लोगों का एक एतबार बढ़ जाए, क्योंकि लोग जो है बहुत फेक चीज़ दिखा के और काम को आगे लेकर जाते हैं, और फिर जब वो शीशा देखती हैं तो वो चीख मार देती हैं और फिर दोबारा उस पार्लर का रुख नहीं करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मोटिव है कि मैं अगर जो चीज़ दिखा रही हूँ वही चीज़ अपने क्लाइंट को भी दूँ। जी बिल्कुल, बहुत आप लफ्ज़ियात का जो है ना खूबसूरत चुनाव कर रही है, तो मुझे एक शेर याद आ गया इस आईने पे। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि आईना जब भी देखता हूँ बूढ़ा कोई और नज़र आता है, यानी कि एजिड का शेर है। कहते हैं कि इंसान को ये नहीं अच्छा लगता। पर मैंने एक्चुअली जो ख़ाबर रियाज सर से जो मैंने सीखा है, बेसिकली उनसे सीखने का मतलब था ट्रांसफॉर्मेशन। जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज़ है कि जो बूढ़े को भी जवान कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी की हैं जो बूढ़ों को जवान कर दिया, और उनके लोग जो है, उनके घर वाले बड़े परेशान हो गए कि उनके हस्बैंड ने उन्हें मुखातिब होकर कहा बाजी ज़रा साइड पर हो जाए। तो बेगम साहिबा ने बड़े गौर से अपने मियाँ को देखा, उन्होंने कहा क्या हो गया, मैं आपकी मिसेज हूँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि मैंने सीखी ट्रांसफॉर्मेशन है कि लोगों को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाए। खूबसूरत सब होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर सैलून्स या ब्यूटिशियन का एक काम है कि उसे और मज़ीद हसीन बना देना। तो मेरी कोशिश यही है, छोटी सी कोशिश है, और आपके चैनल से C16 के चैनल तवस्सुस से मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम आगे प्रमोट हो और मुझे लोग देखें, मेरे काम को सराहें और मुझे पसंद करें, मेरे काम को पसंद करें। बस मेरी यही दुआ है कि आप लोगों को भी तरक्की मिले और मुझे भी तरक्की मिले इंशाल्लाह, और हमारी भी यही दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक नारा लगाते हैं अपने सरजमीन पाकिस्तान के नाम, जिस सोसाइटी में, जिस धरती पे हम रहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।